3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو تاکہ ہمارے اعمال احکام اسلام پر گزر سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو یا خود مجتہد ہو۔ اگر ہم خود مجتہد ہیں تو ہم قرآن اور احادیث کے اعتبار سے ہم اپنے تمام احکام کو اس پر لا سکتے ہیں اگر مجتہد ہیں تو۔ اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر ہمارا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم احتیاط پر عمل کریں گے۔ احتیاط پر عمل کرنا، احتیاط پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چند مجتہدین کے مسئلے مسائل اگر ہم واقف ہوں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں کس مسئلے میں کس مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، تو اس پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اس عمل کو انجام دیں گے۔ لیکن یہ مرحلہ ان کو بہت سخت ہے کیونکہ کئی مجتہدین کے فتوے ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کس مسئلے میں کس مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں احتیاط پر عمل کرنا۔ احتیاط پر عمل، یا انسان خود مجتہد ہو تو اس کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود احادیث اور قرآن سے احکام حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا، یعنی چند مجتہدین کے مسئلے مسائل سے واقفیت ہو۔ اب یہ دونوں آپشن ہمارے پاس نہیں ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ تو اب یہ 3 مرحلوں میں سے انسان کو کسی نہ کسی ایک چیز سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہد کے بتائے ہوئے حکم یا احکام پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب مجتہد کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی تقلید کہتے ہیں۔ اب اس تقلید کے بارے میں جو روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارا آج کل جو ہے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے تقلید کرنا حرام ہے، تو تقلید کے اوپر جو ہے احادیث کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل اور تحقیق کے ساتھ جاننے والے یعنی کہ مجتہد یعنی کوشش کرنے والے، تو وہ یعنی کہ مجتہد ہم اسی لیے مجتہد کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے کہ احادیث اور قرآن کو ان کے احکام کو قرآن اور احادیث سے حاصل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اجتہاد یعنی کوشش کرنے کا نام۔ میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنے دین پر سختی سے قائم ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں۔ یہ امام معصوم یعنی گہرانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم کو تقلید کرنا چاہیے ایسے آدمی کی جو ہوا و حواس اپنے لیے خواہشات نفس پر وہ عمل نہ کرے، اپنے خواہشات نفسانی کو مارتا ہو اور پھر جو گناہوں سے بچتا ہو وہ شخص اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کی ہم کو تقلید کرنی چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف محدود چند فقہا میں سے ہیں، سب میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حوالہ بھی ہے احتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 263۔ یعنی کہ اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے بعض لوگ مجتہد ہوں، اگر کوئی یعنی کہ جو ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ جس کو ہم پہچان نہیں سکتے، اب لوگ تو فوراً بول دیتے ہیں بھائی کہ فلاں مجتہد یعنی کہ جو ہے اتنا مال بنقص زکوٰۃ جو ہے بطور رہے ہو، کسی کی مدد نہیں کرتے، تو ہم یعنی کہ جو ہے ظاہری اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اگر آپ کی نظر میں ویسا ہے وہ تو اس کے لیے آپ اس کی تقلید کرنا واجب نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو ہے 2 طریقے یعنی کہ علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، تو ہم کو یعنی کہ جو حق ہے یعنی کہ جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ جو کنٹرول کر رہا ہے
اس کی شرائط کو ہم دیکھنا چاہیے. اگر وہ مجتہد کی شرائط پورے اس میں اگر جو ہے پائے جاتے ہیں تو ایسے بھی ہم کو تقلید ضروری ہے. اگر آپ کی نظر میں فرض کریں اگر کوئی بھی پیش امام ہے تو اس کی بھی شرائط ہے، نماز پڑھانے والے کی بھی شرائط ہے. اگر آپ اس کو عادل بھی نہیں مانتے، کسی پیش امام کو عادل نہیں مانتے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. آپ جب یعنی کہ نماز پڑھانے والے کے لیے بھی شرائط ہے عادل ہونا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجتہد کے لیے جو ہے بدرجہ اولیٰ یعنی کہ شرائط پائے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی شرائط رکھی گئی ہے. اگر آپ کی نظر میں اس میں شرائط نہیں پائے جاتے تو ضروری نہیں ہے تقلید کریں آپ اس کی. یہ نہیں کہ جو ہے لوگوں کے کہنے پر نہیں، ہاں فلاں صاحب جو کہ ایسے بول رہے تھے فلاں مجتہد جو ان میں یہ برائیاں ہیں، ایسی سننے سنانے سے نہیں ہونا چاہیے. سننے سنانے سے یعنی کہ دو عادل گواہ یعنی کہ ایسے اپن آنکھوں سے جن کے دیکھیں. پاس وہ صلاحیت ہو کہ بھائی مجتہد کو پہچاننے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ولی ایسا حضرت امام مہدی اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی روایت سے حدیث ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو روایات بیان کرنے والے، یعنی کہ روایتوں سے آپ کو مسئلے مسائل بیان کرنے والے ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کرو. وہ ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں. وہ راوی جو قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں، ہاں ہم یعنی کہ جو ہے ان کے احکام بیان کرنے والے ہیں. کوئی بھی یعنی کہ مولانا ہو یا مولوی ہو، جو بھی اگر کوئی آ کے مسئلہ پوچھے آپ سے کہ آپ کو جو بیان کر دیتے تو یہ خود راضی نہیں ہوئے. اگر سے اگر ہم نے اگر مطلب کچھ مسئلے مسائل بیان کر دوں، میں راضی نہیں ہوں، میں حجت نہیں ہوں، میں یہ پوچھوں گا بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، سالس صاحب کی یا خامنہ صاحب کی یا کس کی تقلید، تو ان کے حساب سے ان کے جو وہ مسئلہ میں بیان کر دوں گا. تو ان کے مجتہدین جو راوی ہیں، جو وہ احادیث اور قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، حکم ماخذ کرتے ہیں، تو وہ امام کی طرف سے وہ حجت ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں کسی مجتہد کا فتویٰ کچھ اور ہے، کسی مجتہد کا فتویٰ کچھ اور ہے. تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ہر مجتہد کا یعنی کہ اپنا نظریہ ہے. اب مثلاً جس طریقے سے اگر ہم کوئی مریض اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، یعنی کہ اس کی دوا ہو سکتا ہے اس کے اثر کرے یا اثر نہ کرے. اگر اثر نہ کرنے کی صورت میں وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے وہ رجوع کرتا ہو، تو وہ کوئی دوسرا اور یعنی کہ دواؤں کا جو ہے اس کا وہ استعمال کرنے کے لیے کہتا ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے نہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، دونوں MBBS ہیں یا دونوں اسپیشلسٹ ہیں، کسی چیز میں متخصص ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بھائی یعنی کہ وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس ڈاکٹر کے خلاف یعنی اپنی دوا دیا ہے. بھائی وہ اس کی ریسرچ ہے، لیکن اس ڈاکٹر کے لیے جو ہے اپنا جو بھی یعنی کہ جو پڑھائی کیا ہے وہ اس کی آزمائش ہے، تو وہ بہتر سمجھتے ہوئے اپنی یعنی کہ دوا دی مشخص کیا. اگر آپ کو سوٹ نہیں کری وہ الگ بات ہے، وہ اپنے نظریے سے دیا، وہ اپنے نظریے سے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہے ہی نہیں. اس کا نظریہ ہے، اس کی ریسرچ کرنے جو ہے اس کا نظریہ ہے. تو اسی طریقے سے مجتہد نہیں کسی ہو سکتا نہیں کسی آیت کو یا کسی حدیث کو وہ اپنے لیے یعنی کہ جو ہے 100% یعنی کہ اس مسئلے کے لیے جو جانتا ہو، یا ہو سکتا کوئی مجتہد یعنی اسی حدیث کو وہ 50% یعنی کہ جو ہے ماخذ کرتا ہوں کہ جو نتیجہ نکالتا ہے. بس ایسا نہیں کہ جو ہے نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے.
ائمہ کرام علیہ السلام کی مدرجہ بالا فرمودات کے پیش نظر ان تمام لوگوں پر جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے اپنی زبان کی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی عبادت اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید ضروری ہے باطل ہو جاتی ہے۔ اب ہم بغیر انسان کے تین مرحلے ہیں، یا خود مجتہد ہو، یا احتیاط پر عمل کرتا ہو، یا پھر تقلید کرنا چاہیے۔ اگر ان تینوں میں سے اگر کسی بھی چیز پر انسان نہیں ہے تو اب فرض کریں جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی جو اسلام کے احکام کو بغیر کسی کی طرف رجوع کرے ایسی عبادتوں کو جو ہے انجام دے رہا، لیکن اس کے اعمال جو ہے قابل قبول نہیں، خدا کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم یہ کام جو ہے کر رہے ہیں، ہمارا کام یہ عمل یہ اچھا صحیح ہے یا نہیں ہے، معلوم ہے یہ عمل کہ فرض کریں نماز اس طریقے سے پڑھنا خود کہ جو عبادات جو ہے نماز جو عبادت ہے اس کے اصل میں جو ہے تقلید نہیں ہوتی، اس کے احکام میں تقلید ہوتی ہے، خود نماز میں تقلید نہیں ہے، اس کے احکام میں تقلید ہے۔ اب چلے نماز اگر 4 رکعت ہے تو اگر کوئی مجتہد نعوذ باللہ خدا نخواستہ یہ کہے کہ جو ہے مغرب کی 3 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھو آج سے، میری جتنی بھی مخالفین ہیں، تو کیا اس پر عمل کریں گے؟ اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اصل تو یہ نماز کی نہیں ہے، اس کے احکام میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہے انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں مجتہد یا فلاں آیت اگر مجتہد ہے تو خود اس کو معلوم ہے کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے، کون سی بات کیا کہہ رہی ہے۔ تو اب کہ جو ہے انسان جو بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو انجام دے رہا ہوں کہ اس مسئلے میں فلاں مجتہد کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں تو ہمارے اعمال صحیح ہوگی۔ اب فرض کر لینے کی جو ہے اپنے بیماری یا اپنے مرض کے علاج کے لیے اگر میں ڈاکٹر کی طرف رجوع نہ کروں، میں فوراً میڈیکل کی جا کے دوا لے کر کھا جاؤں، اگر اس کا ریئیکشن اگر میرا غلط ہو گیا، مجھے غلط ہو گیا تو اب میں کس پہ پلان کر سکتا ہوں؟ میں کس پہ کسی چیز نہیں کر سکتا۔ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، اگر وہ نسخہ دیتا، اگر وہ دوا میرے اوپر اثر غلط کرتی تو میں اس پہ ڈاکٹر کا نہیں کیس کر سکتا تھا، لیکن میں دوا لے کے اسی کھا گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ تھوڑی بہت کہ یہ دوا فلاں چیز سے فلاں وقت پر فلاں ڈاکٹر نے مجھے یہ دوا دیا تھا، وہی دوا لے کے میں کھا لیا، اگر وہ اثر کرے گئی تو ٹھیک ہے، اگر مطلب نہیں کرے تو اس کا الٹا اثر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مطلب کون سا عمل ہمارے لیے درست ہے، کون سا کیا ہے، تو ہم مجتہد کی طرف رجوع کریں گے۔ نئے مقام پہ اپن گئے، نماز پڑھا رہے ہیں قبلہ، اپن ان کے بارے میں کیا ہے جانتے نہیں، تو ان سے عمل کیسا کریں گے؟ اپن 2-4 دن کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپن جانتے نہیں۔ ہاں سمجھ لیں۔ تو اگر جیسے آج آپ کو کا فرض ہے ہم بنگلور گئے یا کسی اور مسجد کو ہم چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، ہم پیش امام کے تعلق سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ عادل ہے یا فلاں ہے یا کچھ بھی ہے، جو شرائط ہونی چاہیے وہ شرائط ہیں یا نہیں، ہم صرف جو اس کو بھروسہ کر لیں گے، ہم بھروسہ کریں گے جو بھی ہے انشاءاللہ جو بھی صحیح ہوں گے، تمام شرائط کے ہم پائے جاتے ہوں گے، اور نام بھی ہم سے ہمارا ان کا نام ہم واقف نہیں ہے، تو ہم صرف نیت کر لیں گے جو بھی ہے حاضر امام ہے، جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا ہم تمام شرائط پر جو ہے پاتے ہیں، یہ نیت ہو کسی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس کے بارے میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کیسے ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، یہ عادل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اب سارے لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں،
ان کی اندرونی حالات سے اپن واقف باقی نہیں کرنا چاہیے، جانا بھی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف یعنی کہ جو ہم یعنی کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ صاحب عدالت ہیں، اس تمام شرائط کے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا نام جو بھی ہو انشاءاللہ جو ہے ہم ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے صرف نیت کرنی چاہیے۔ نام نہیں لیے تو بھی چلتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ حاضر امام کے پیچھے نا ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس اتنا نہیں، خالی نیت ہونا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 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 وہی چلیے جی چلیے بس دعا کرا دیجیے اس کو۔ نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت ہر چیز میں نہیں، کوئی نیت کی ضرورت ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، خود نماز کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں رکعت کتنے رکعت واجب فرض اللہ، یہ ضرورت نہیں ہے، صرف نیت میں ہے۔ وضو کرتے وقت یعنی کہ وضو یعنی کہ جو ہے زبان پہ لانا نیت ضروری نہیں ہے، یا جو ہے غسل لیتے وقت بھی یعنی کہ جو آپ کو زبان پر نیت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب نیکسٹ ٹائم صرف یعنی کہ نیت ہے زبان پر لانا، ہاں یعنی کہ میں وضو کرتا ہوں یعنی کس کے لیے، آئندہ ٹائم اس یہ چیزوں میں کون سا واجب ہے، کون سا وہ چیزیں وہ بتا دیجیے میں انشاءاللہ یعنی کہ ہم وضو کر رہے ہیں، میں نیت نہیں کرا لیکن میں وضو کرنے کے لیے وہاں گیا، اگر مجھ سے کوئی سوال کیا بھائی مسئلہ آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اگر میں سوال کا جواب نہیں دے ارے ہاں مجھے معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں جو ہے میرا وہ وضو نہیں ہے، لیکن اگر مطلب جو ہے مجھے معلوم ہے گیا کیوں مطلب کہ وضو کر رہا ہوں، تو یعنی کہ جو ہے آپ کو زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے، صرف دل میں ہونا کافی ہے۔ جی مرجع نہیں، گنتی نہیں ہے، یعنی کہ ہر یعنی کہ مجتہد یعنی کہ ہر کوئی یعنی کہ جو ہے جو احادیث اور قرآن کی جانکاری کر رہا ہے، ان کی ریسرچ کر رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے تو وہ مرجع ہے۔ اب ہمارا فرض یعنی کہ 10 یعنی کہ مجتہدین ہیں، تو اب یعنی کہ ہم کو کس کی تقلید کرنا ہے، ان 10 میں سے کس کو ہم یعنی کہ جو ہے اپنا مقلد بنائیں گے، تو ہم یعنی خود یعنی کہ جو ہے جانچ پڑتال کریں گے کہ یعنی کہ جو ہے یہ 10 آدمی کو کون زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم اس کو کیا ہے فالو کریں گے، یا پھر ہمارے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے 2 عادل گواہی دے دے کہ ہاں فلاں مجتہد جو ہے دوسرے مجتہد میں جو ہے کہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں، تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہر زمانے میں صرف ایک ہی مجتہد ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، نہیں مطلب ہاں وہ تو ہے، مطلب کوئی صاحب تھے اپنے زمانے میں، خمینی صاحب اپنے زمانے میں تھے، اس زمانے میں زیادہ مشہور مطلب سیستانی صاحب ہے، ہاں تو اب یعنی کہ ایسا ضرور نہیں کہ وہ دوسرے پڑھے لکھے نہ ہو، مطلب جو ہے دوسرے کوئی مجتہد یعنی کہ زمانہ یعنی کہ عرف عام میں یعنی کہ جو لوگ زیادہ جس کی تقلید کرتے ہیں تو یعنی یہ بہتر ہے کہ جو ہے انہیں کو فالو کر لیں، اگر ہمیں صلاحیت یہ پہچاننے کی تو صورت اللہم صلی علی محمد اللہ ہم کو شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہم تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، اللہ جہاں جہاں شیعہ حضرت قرار پریشانی کو دور فرما، اللہ جو لاولد ان کو اولاد نظیمہ عنایت فرما، اللہ جو مومنین پریشانی حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جہاں جہاں شیعہ حضرت قرار ظلم ہو رہا تمام ظالمین کو رزق نافذ فرما، اللہ ہمارے ایمان کو ظہور بھی تعظیم فرما، اور ہم تم کے آوار انصار شامل، اللہم صلی علی محمد